صوفی معراج الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک نہایت عقیدت و احترام سے کل سے شروع ہے۔ یہ محفل ذکر اور محفل نعت کا وقت ہے۔ انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد یہاں دربار شریف پہ عظیم الشان پروگرام ہوگا، جس میں ملک پاکستان کے جید علماء کرام، جن میں صوبائی وزیر مذہبی امور پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن صاحب گیلانی اور جانشین ابو البیان صاحبزادہ پیر محمد رفیق صاحب مجددی، خطیب ذیشان علامہ مولانا لیاقت علی فریدی صاحب اور مناظر اسلام علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب سعیدی، اور ہمارے محبوب خطیب صاحبزادہ مولانا حافظ محمد عمران صاحب آسی آپ سیالکوٹ، یہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں شان اولیاء، عظمت اولیاء کے موضوع پہ خطاب فرمائیں گے۔ احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ جس طرح آپ ابھی تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور ثواب کثیر حاصل کریں۔ ہم اپنی محفل کا آغاز، اپنے نیک کام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی المصحف عبادت، کہ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کی تلاوت کے ایک ایک حرف کے بدلے میں خالق کائنات 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا، لا اقول الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا اتنا کہہ دینے سے کہ الف لام میم اتنا کہہ دینے سے خالق کائنات پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو نہیں آتا اس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، سکھانا بھی عبادت ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کو پڑھنے والا قاری بن جاتا ہے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا حافظ بن جاتا ہے، اس کی تعلیم دینے والا عالم بن جاتا ہے، اس پہ عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں،
لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول پجا ہوں مرشد دا دیدار اباہو مرشد دا دیدار اباہو مل کے پڑھیے مرشد دا دیدار اباہو مینو لکھ کروڑا جاہو اللہ 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 اللہ۔ تو تمام ساتھیوں سے التماس ہے حضور شیخ طریقت صاحبزادہ پیر ریاض حسین صاحب قادری تشریف لائے، آپ زیارت بھی کریں اور پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو دل ہیں یہ زنگلود ہو جاتے ہیں جیسے پانی لگنے سے لوہا زنگلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما جلاؤہا، ان کو شکل کرنے کا، ان کو پالش کرنے کا، ان کو چمکانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور کثرت سے موت کو یاد کرنے سے خالق کائنات دل پہ جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى
باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت قرآن مجید کے دوران خطیب ذیشان علامہ مولانا محمد احسان اللہ صاحب طاہری، خطیب جامع مسجد غوثیہ اور خطیب ذیشان یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ، لا پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا الہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھئے لا الہ، لا پڑھئے لا الہ الا اللہ، او لا الہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ، پڑھئے لا الہ، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا مدینے والے نے، پڑھئے لا الہ، ایک کوشش جی کردہ مدینے دے آسائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، جی کردہ مدینے دے آسائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کاراں میں گادائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کاراں میں گادائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں، یار طبیب پیشاں ہٹ جاؤ، نبض میری نو نایت لاؤ، مکھ یار دا ہے ساڑیاں دعواں، مدینے دیاں ہون گلیاں، مکھ یار دا ہے ساڑیاں دعواں، مدینے دیاں ہون گلیاں، کاسا پھڑ کے کراں میں گادائیاں، مدینے دیاں ہون گلیاں۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ان مختصر
اور جامع پیغام اولیاء دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب ذیشان علامہ مولانا محمد احسان طاہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے آقا دے محبت نال سرکار دے نوکر بن کے باواز بلند سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایڈا مجمع تے آواز کوئی نہیں، اللہ والے نے قدمہ چ بیٹھے، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ۔ اساں پلکاں وچھایا نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا، اساں پلکاں وچھایا نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا۔ اپنے اپنے مرشد کا تصور کر کے بیٹھو کہ میرے مرشد حاضر نے، اور اس آستانہ علیہ تے سب اولیاء مرشد کامل حاضر نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دلوں چ نور پیدا ہوئے گا۔ اساں پلکاں وچھایا نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا، او دل دیندا دہایا کدی مکھڑا وکھا سونا۔ آوے ماہی تینو اللہ ویلے آوے، تیریاں لکھ وطنانو لوڑا، کملی کر کے چھڑ کے مینو بیٹھی ککھ گلیاں دے رولا۔ اوے اساں پلکاں وچھائیاں نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا۔ میں ویکھاں میرا سونا نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، ایسے لیکھ کدوں میرے تھیواں جے سونا وچ ویکھن دے ویکھے۔ او سونا تے تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلکھے۔ یار فریدا در مرشد دے رہیے،
یار فریدا در احمد یار دے رہیے او ویکھے یا نہ ویکھے اسا پلکاں وچھایاں نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا او وار دے ہر شے یار اپنے تو جے تو جتنی عشق دی بازی یار دے نام دی نیت کھلو جا تینو آکھن عشق نمازی یار کوے تے کنگرو بن لے پاویں فتوے لاون قاضی لوگ نیازی رس جان پاویں اسا احمد یار نو رکھنا راضی او لوگ نیازی رس جان پاویں اسا احمد یار نو رکھنا راضی اسا پلکاں وچھایاں نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا حکم عقل دا رکھنی نظر نیویں عشق آنکھ دا ویکھنا چاہیدا سینیاں چو آواز ہے کھو سبحان اللہ حکم عقل دا رکھنے نظر نیویں عشق آنکھ دا ویکھنا چاہیدا ہے عقل روک دیے پر عشق آنکھ دائے متھا یار نو ٹیکنا چاہیدا ہے عقل آنکھ دی چکے نو سانب کے رکھے اپنا آپ سمیٹنا چاہیدا ہے عشق آنکھ دا چکے نو کی کرنا اور چکا بال کے سکنا چاہیدا ہے اسا پلکاں وچھایاں نے کدی ساڈے ویڑے آ سونا کس در یتے جاواں میں او کنو دکھڑے سناواں میں او میرا کوئی بھی نہ درد او ولیاں دیا سلطانہ او میرا کوئی بھی نہ درد او ولیاں دیا سلطانہ سب درد مٹا دے وہ دارو وصل پلا دے وہ تیری نظر شفا ونڈ دے وہ تیرے بول حکیمانہ احسان لیے مبارک ہے احمد یار دے نال لایا احسان لیے مبارک ہے احمد یار دے نال لایا اور رب توڑے چڑھا دے وے ہو کری ہر ویلے شکرانہ پیغام مختصر اجازت ہو گئی بس مختصر یہی دسنا کہ اللہ والے دے دربار تے کون آئے
میرے دوستو اللہ والیاں دے میزار تے میزارات تے رب خود کملی والے نو تیار فرماندا ہے نوریاں دے جلوس دے اندر نوریاں دی برات دے اندر نور والی سرکار نو اللہ خود پہچاندا ہے اور فرمایا الذی بارکنا حولہ اے مسجد اقصی ہووے جی دے ارد گرد اساں برکت رکھیے او برکت کیے اللہ والیاں دے میزار اسی آکھو سبحان اللہ نبیاں دے میزار رے پتہ چلیا اللہ والیاں دے میزار تھے نور والیاں دے میزار تھے نبوت نور والیاں دے میزار تھے نور والی سرکار جاندے نے اور نوری جاندے نے انہاں نو بھی نبی دے سینے دا نور ملے ہے احمد یار اور معراج دین اے نبی دے نور والے نے تے حافظ صاحب تے صاحبزادہ ریاض حسین صاحب انہاں دے سینے وچ بھی اللہ والیاں دے احمد یار دا نور ہے اسی آکھو نا سبحان اللہ حافظ صاحب دے سینے چ قرآن دا نور ہے حدیث دا نور ہے علماء دے سینے چ قرآن دا نور ہے حدیث دا نور ہے فقہ دا نور ہے وہ یا انج سمجھ لو وہ نور والیاں دے دربار تے نور والے آئے بیٹھے نے نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول درود پاک با آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بیٹھی زاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری جڑا جڑا سرکار دا انتظار پیا کردے پڑھ چھڑے ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقاوا میں مقدی مقاوا تو جتے ہو مہاری ویا بیٹا ڈھولا کراں بیٹھی زاری وے کوئی ثابت کرے جرم تتیلا وے کوئی ثابت کرے کوئی جرم تتیلا تج میں نام نات نیامی ویا بیٹا ڈولا کراں بیٹھی زاری چک چرکا گلی دے وچ ڈایا وے مایا تیرے ویکھن لئی ویا بیٹا ڈولا کراں
بیٹھی زاری حکیمہ طبیبہ دیوس دیے گل نہیں. اللہ کے ولی کا کلام ہے اور مزار بھی اللہ کے ولی کا ہے. اور سرکار کی بارگاہ میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ حکیمہ طبیبہ دیوس دی یہ گل نہیں میرے مرزدہ ہو کوئی بھی حل نہیں. حکیمہ طبیبہ دیوس دیے گل نہیں میرے مرزدہ خور کوئی بھی حل نہیں تو آکے بکھا جا بے صورت پیارے ویا میں ڈاٹولا کراں بیٹھی زاری میں مکدی مکاوا تو جتیوں میں غاری ویا میں ڈڈولا کراں بیٹھی زاری. آخری شعر تو لجے پال ہے ساڑی لجے پال ڈھولا میری زندگی ہے تیرے نام ڈھولا تو لجے پال ساڑی لج پال ڈولا میری زندگی ہے تیرے نام ڈولا تو چنگیا تو چنگا وے تو چنگیا تو چنگا میں جگے تو نکاری ویا میں ڈولا کراں بیٹھی زاری. تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے. ہم کائنات میں جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی نسبت سے مانتے ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے اگر ہم خدا کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی نسبت سے مانتے ہیں. اور ہم حضور کی نسل کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی اصل کو بھی مانتے ہیں. کچھ ناہنجار کمینے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاذ اللہ ناجی نہیں تھے. میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ حضور کا نور جن پاک پشتوں اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہم حضور کی اصل کو بھی مانتے ہیں
اور حضور کا نور جہاں جہاں سے گزرا ہم اس نسل کو بھی مانتے ہیں۔ عقیدے کی بات عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ہم اس کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیٹیاں دی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور مصطفیٰ نے جن سے بیٹیاں لی ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ جو میرے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں، اور مصطفیٰ جن کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ معراج کی رات جن کو میرے آقا نے بستر پہ سلایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور ہجرت کی رات نہیں بلکہ 3 راتیں اور 3 دن میرے آقا جن کی گود میں سر رکھ کے آرام کرتے رہے ہم ان کو بھی سلام کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی جیسے نسبت منقطع ہو جائے اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جن سے نسبت قائم ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ نسبت متصل ہو، منقطع نہ ہو۔ مصطفیٰ کی نسبت یزید سے ختم ہو گئی، اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور سیدنا امیر معاویہ سے نسبت قائم ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو پیغام دینے کے لیے خطیب ذیشان علامہ مولانا مفتی مختار احمد نعیمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے، گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے۔ آل نبی اولاد علی ابن علی ہے، آل نبی اولاد علی ابن علی ہے۔ بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑا مختصر وقت علماء کرام کثیر تعداد اندر جلوہ گر نے اولیاء کرام بزرگان دین دا مقام اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا، ان اولیاءہو الا المتقون، ولی او ہوندے نے جو سراسر متقی اور پرہیزگار ہوندے نے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا خاندانی ولیاں دا سی۔ آنکھوں ذرا مل کے سبحان اللہ۔ آپ بھی ولی، آپ دی والدہ بھی ولی، ولیہ اور آپ دے والد گرامی بھی، اس طرح پورا خاندانی ولیاں دا۔
روایت چاہتا ہے کہ آپ دی پھوپھی صاحبہ بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی نیک اور صالح اور اللہ دی ولیہ سن. محلے دیاں بیبیاں نے آکے توجہ کرنا، محلے دیاں بیبیاں نے آکے شکایت کی تھی کہ مائی جی دعا کرو اللہ رحمت دی بارش عطا فرما دے. دیکھو نا آج جو پریشانی ہے سانو دعاواں کرنے ہیں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں. دوستو ضرورت پہ سمر دیئے کہ اپنے اندر او مقام پیدا کیتا جائے صالحیت دے والے نال، تقوی پرہیزگاری دے والے نال. اور جس طرح حدیث شریف دے اندر آندا ہے سرکار فرماندے نے من کان اللہ کان اللہ لہو، جیڑا رب دا ہو جاندا ہے اللہ دی ہر چیز او دی ہو جاندی. اللہ دی بندہ مننے تے صحیح. لو جی مائی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مصلی تے بیٹھیاں سن، اللہ اللہ کر دیاں سن. آپ اٹھیاں، آپ نے اٹھ کے اپنے ویڑے دے اندر سین دے اندر جھاڑو پھیر دیتا. جھاڑو پھیر کے اللہ کے دعا کر دیاں نے یا اللہ جھاڑو تے میں پھیر دیتا ہے تے رحمت دی بارش تو پا دے. بس اینا کہنا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت دی بارش پا دیتی. تو سو حضرات گرامی اولیاء کرام بزرگان دین جنہ دے آراس مقدسہ ہوندے نے اور قیامت تک جنہ دا نام باقی رہنا ہے اونا دنیا تے رب رب کیتی ہے، اللہ اللہ کیتی ہے. اونا دا پیغام بھی یہ ہوئی ہے. قرآن مجید فرماندہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا. رب دے او بندے جنہ ایمان لے آندا اعمال صالحہ اختیار کیتے اللہ تعالیٰ اونا دی محبت لوکاں دے دلاں دے اندر پیدا فرما دیندا ہے کہ قیامت تک اونا دا نام باقی رہے گا. اس واسطے کہ اونا اپنے رب نال اپنا تعلق پیدا کیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اونا دی محبت لوکاں دے دلاں دے اندر پیدا فرما دیندا ہے. دیکھو حضور حضرت ہادی احمدیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا 58 عرس 2 کم 60 سال ہو گئے نے. آج بھی اللہ دے فضل و کرم اللہ اسی طرح رونق لگیاں ہوئی ہیں. اے رونق تے ظاہری طور تے نا تے جڑی اندرونی رونق ہے جڑی اندرونی رونق ہے او کی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ پاکیزہ زندگی عطا کردہ ہے. او پاکیزہ زندگی کی ہے. فرمایا وَقَالَ شَرِيكٌ هِيَ حَيَاتٌ فِي الْبَرْزَخِ فَقَدْ جَاءَ الْقَبْرُ رَوْزَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیکاں بندیاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے. مختصر جا ایک واقعہ گجرات شہر دے اندر ایک بزرگ ہے انہاں دا مزار پر انوار موجود ہے حضرت پیر ولیات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ ہر روز قبرستان تو گزر کے نکل دے سن نماز مغرب تک شہل قدمی کہہ لو نماز مغرب آ کرنی تو رستے قبرستان ہوندا سی قبرستان تو گزرنا تے ایک قبر دے کولوں گزرے ایک دن تے دل دی گل زبان تے آ گئی. فرماندے نے اپنے نال دے ساتھی نو بھی اے صوفی صاحب اے درویش اے قبر والے جڑے نہیں حافظ صاحب نے انہاں نو فوت ہویاں کو 60 سال ہو گئے نے اور میں ہر روز گزرنا ماں تے انہاں اکھاں نال دیکھنا کہ اپنی قبر دے اندر بیٹھیاں قرآن مجید پڑھ دے نے. ہن تسی اندازہ کرو 60 سال ہو گئے نے فوت ہویاں. اللہ دا ولی مسلسل بیٹھا ہے حافظ صاحب مسلسل بیٹھے نے 2-4 گھنٹے پہ یہ بندہ تھک جاندہ ہے. وہ کیڑی ذات ہے جس نے انی طاقت عطا کی تھی کہ اور پھر قبر دے اندر قرآن بھی عطا فرمایا پھر نور بھی عطا کیتا. پتہ چلیا جس ویلے رب دا بندہ قبر دے اندر جاندے او دی قبر تاریک اور اندھیرے ہی نہیں رہندی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور دا چانن لا دیندے نے اور پھر رب دے بندے نو قرآن بھی مہیا کیتا ہے اور 60 سال تو بیٹھے کوئی تھکت نہیں ہر وقت رب دا قرآن ہی پڑھ دینے. میاں صاحب فرمایا جنہ عشق نمازاں پڑھیا آنکھوں نظر مل کے سبحان اللہ. جنہ عشق نمازاں پڑھیا او کدے نہیں مرے دے کامل مرداں دے در تے ویکھ لے اج وی دیوے بل وآخر دعوانا. تو شاہ
دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چادر تطہیر ہے سیدہ زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ ردا ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، یہ سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے آج بھی زندہ صدیق عمر جہاں میں، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے آج بھی زندہ صدیق عمر جہاں میں، سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے؟ اور پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، پہنچا جو قبر میں تو نکیرین سے پوچھا، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اور محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے؟ فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب میں مختصر سی حاضری کے لیے ملتمس ہوں خطیب ذیشان، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء مرتضیٰ چشتی صاحب، آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے، آپ آتے ہیں اور 5-7 منٹ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ درود شریف سارے ابا پرو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابا محبت نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارہ پیر کامل کاملہ رہنما، مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید۔ سامعین محترم، آج دا حسین پروگرام پیر روشن ضمیر، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ہادی احمد یار رحمہ اللہ، آپ دی یاد اندر اے پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ آج دے پروگرام دی صدارت پیکرے اخلاص و خلوص و محبت حضرت قبلہ جناب پیر اعجاز احمد قادری صاحب مدد اللہ العالی اور آپ دے برادران الحمدللہ آج دے پروگرام دی صدارت فرما رہے ہیں۔ تمام علماء کرام جتنے بھی تشریف فرمان ہیں، اے سارے دے سارے میرے سردہ تاج نے، میں طالب علم دی حیثیت رکھنا، علماء کرام دے جوڑے سدھے کرنا بھی باعث فخر محسوس کرنا۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا سایہ تا دیر ساڑھے سروں تے قائم اور دائم فرمائے۔ پیکرے خلاص و خلوص و محبت عزت امام محترم مقام جناب صاحبزادہ محمد ذیشان صاحب آپ نے اور بھائی محمد علی صاحب علی ساؤنڈ والے میں حکم فرمایا، انہاں دی حکم دی تعمیل کر دیا ہویاں تو سن نیک لوگاں دی زیارت کرنے دے واسطے حاضر ہاں۔ اللہ دی حضور دعا ہے مولا کائنات سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما۔ ٹائم تو سن میرا سن لیا ہے، میں کوشش کروں گا جنہ انہاں اعلان کیتا ہے میں اس 7-8 منٹ تو بھی پہلے 1 منٹ چھڈ دیاں، مگر تہاڈی سبحان اللہ خوب ہونی چاہیے۔ جڑے تے آئے ہو حضرت قبلہ پیر اعجاز احمد قادری صاحب نو راضی کرن اور انہاں دے بھائی جان نو راضی کرن تے جڑے علماء نو راضی کرن، وہ بے شک نہ بولو، جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا لے کے سینے زور لا کے بولو سبحان اللہ۔ میں لگا دعا دین، یا اللہ جڑا جنی اچھی آواز نہ سبحان اللہ دی صدا دے رہا، مولا انہوں جلدی مدینے دی حاضری نصیب فرما۔ مولا جڑا مزید سینے دا لا کے زور ایک ہاتھ نہیں دوویں ہاتھ چک کے سبحان اللہ دی صدا دے، انہوں اسے سال اپنی ماں دے نال حج دی سعادت نصیب فرما۔
آخری دعائے سودا ادھار کونی نگد سوجا دیا دل کردہ لے لوے جی دا دل کردہ چپ کر کے بیٹھا رہے حضرات لگا دعا دین یا اللہ جڑا تیری پاکی بیان کر کے دومی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ دی صدا دے زندگی دے اندر اونی دیر تک موت نہ آوے جنی دیر تک مولا حسن تے مولا حسین تے حسنین کریمین دے نانے محمد دا دیدار نصیب نہ ہو جا پتہ چلیا تسی ساری سرکار دے مرید تے سرکار دے منن والے سرکار دے چان والے سرکار دے پیارے سرکار دے دیوانے تے مستانے تے پروانے بیٹھے ہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنے نسبت دی بات ہو رہی ہے حضرات ابو لہب جڑا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا برادری وچوں چاچا لگدا ہے حضرات پیدا بھی مکے وچ ہویا ہے لڑکپن بھی مکے وچ شباب بھی مکے وچ حضرات جوانی بھی مکے وچ تے مر بھی مکے چ گیا ہے تے برادری وچوں چاچا لگدا ہے تے دی مذمت دے اندر اللہ نے پتہ ایک آیت نہیں دو آیت نہیں پوری سورت نازل فرمائی فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب حضرات اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ ٹوٹ جان حضرات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا برادری وچوں چاچا بھی لگدا ہوئے تے لعنت دا تو گلے دے اندر حضرات ایک دن واسطے نہیں ایک مہینے واسطے نہیں ایک سال واسطے نہیں ایک صدی واسطے نہیں بلکہ حضرات قیامت تک قرآن پڑھن والے جنہیں بھی قرآن پڑھن گے نا قیامت تک لعنت دا توق ڈال دے رہن گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھو میرا ٹائم مزید ایک دو منٹ بعد گیا تو تسی سینے زور لگے بولو نعرہ حیدری اچھی آواز نعرہ حیدری ان توجہ رکھو حضرات محترم ابو لہب نبی کریم دا برادری وچوں چچا لگ رہا ہے کہ قیامت تک لعنت دا توق دے گلے چ ڈال دیتا گیا ہے مولا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا برادری وچوں چچا بھی لگدا ہے قیامت تک لعنت دا توق گلے چ ڈال دیتے دی وجہ کی ہے اللہ فرما رہی ہے تو اے دیکھ رہی ہیں کہ چچا برادریاں دیکھ رہی ہیں رشتہ داریاں دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہی ہیں نسبت مولا نسبت کنے کو کام آوے گی اللہ اکبر کبیرہ دیکھو نا ابو لہب پیدا بھی مکے وچ ہویا ہے جوانی بھی مکے چ لڑکپن بھی مکے شباب بھی مکے چ مر بھی مکے چ گیا ہے مگر ایک او بھی جنا ہے پیدا بھی مکے چ نہیں ہویا لڑکپن بھی مکے چ نہیں آیا شباب بھی مکے چ نہیں آیا حضرات وصال بھی مکے چ نہیں ہویا برادری بھی نبی پاک دی نہیں کنبہ بھی نبی پاک دا نہیں قبیلہ بھی نبی پاک دا نہیں ہے کالے رنگ والا پیران دی ابیائیاں پھٹیاں ہوئی ہیں چپٹی نک والا موٹے موٹے ہونٹاں والا آپشتہ رہن والا ہے تے جدو کالے رنگ والے بلال نے آکے محمد کریم دا کلمہ پڑھیا نا عمر ورگے بھی لوگ آکھا لنگے اے بلال آج تو بات تو عمر دا بھی سردار ہے کیونکہ ہون تو محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ جنہیں محمد کریم دا کلمہ پڑھ لیا ہے دنیا تے بھی بیڑا پار ہے قبر چ بھی بیڑا پار ہے حشر دے دیہاڑے بھی بیڑا پار ہو جا گلاں صرف دو رہ گئی ہیں جنہ سننا بولو سبحان اللہ بس ہے اندر توجہ دے نال گل سنو حضرات اے نسبت دی بات ہے اصحاب کاف دا او کتا جڑا اللہ دے ولیاں نال نسبت او کتا کیدا ایالی دا کتا ایالی بکریاں چرا رہیا سی ڈنڈا ہاتھ وچ پڑیا سی کتا نال سی حضرات اللہ دے ولیاں دا گزر ہویا اس ایالی نے پوچھیا کتے چلے ہو ایالی نے جس وقت پوچھیا نا اللہ دے ولیاں آکھیا بادشاہ ظلم و ستم جبر کر رہا ہے لہذا سی چھڈ کے ٹر چلے ہاں ہن ذرا مسلمان بھائیو پیر روشن ضمیر حضرت پیر ہادی رحمت الرحمان ہادی احمد یا رحمت الرحمان دے سالانہ اور مبارک دی محفل چون والی حضرت توجہ کرنا ایالی نے جس وقت اللہ دے ولیاں نو مخاطب کر کے آکھیا کتے چلے ہو اللہ دے ولیاں آکھیا بادشاہ ظلم و ستم جبر بیا کر دے اسی لہذا چھڈ کے ٹر چلے ہاں حضرات جس وقت ایالی نے گل سنی ایالی آندا اللہ دے ولیاں نو مخاطب کر کے جتے تسی جاؤ گے میں بھی تواڈے نال جاواں گا ایالی نال ٹریا انہیں ڈنڈا چھڈیا کتے نو چھڈیا بکریاں نو چڑانا چھوڑیا اللہ دے ولیاں دے نال سفر شروع کیتا اللہ اکبر کبیرہ پچھو کتا بھونکیا اللہ دے ولیاں منع کیتا ایالی نو منع کر اے کتا اے بھونکے گا پتہ لگ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ کتے نے اللہ دی بارگاہ چرچ کی تھی مولا
اج کدی مینوں زبان عطا کرے نا میں تیرے ولیاں نال گل کرا اللہ نے کتے نو زبان دیتی کتا اپنے زبان حال نال بول کے اللہ دے ولیاں نو مخاطب کر کے آندا ہے اے اللہ دے ولیو میں کتا ضرور ہاں مگر میں او کتا نہیں جڑا اللہ دے ولیاں نو بھونکا میں ملا جنوں آکھیا ملا جی حیا کرو شرم کرو تواڈے نال کتا چنگا ہے جڑا اللہ دے ولیاں دا ادب بھی کر گیا ہے حیا بھی کر گیا ہے ہون جدو گل مکے سینے دلا کے دور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں کیونکہ گل بڑی بڑی کرنے لگا سینے دلا کے دور پنج تن پاک دی پنج باری سبحان اللہ تے پھر آخری شعر پڑھ کے گفتگو سمیٹ لگا اللہ اکبر کبیرہ کوئی ڈنڈ بندہ ڈنڈی نہ مارے کوئی بندہ ہاتھ تھلے رکھ کے سبحان اللہ دی صدا نہ دے گل بڑی بڑی کرنے لگا سینے دلا کے دور پنج تن پاک دی پنج باری سبحان اللہ دی صدا ہونی چاہیے اوے کائنات والیو اگر کتا اللہ دے ولیاں نہ نسبت جوڑ لوے کتا اللہ دے ولیاں نہ نسبت جوڑ لوے کتا اللہ دے ولیاں نہ نسبت جوڑ لوے اس کتے دا ذکر اللہ قرآن میں بھی بیان کر دے اس کتے نو اللہ جنت دا بھی اعلان فرما دے اوے اگر کتے دی نسبت اللہ دے ولیاں نال ہو جاوے او جنتی ہو جاندا ہے تے جس غلام دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جاوے پتہ نہیں جنت دے چودہ کنا کو اچھا مقام ہوئے پانچ باری سینے نہ لگ کے دور اچھی آوانا تے بس ایسے گل دی دہائی دین دیا ہویا اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت دی گل کر دیا ہویا جڑے جڑے چاندیو خسانو میں حضور دی نسبت حاصل ہو جائے ہاتھ چکو ذرا ہاتھ چکے سینے دلا کے دور اچھی آوانا پڑھو ذرا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا جنوں سونے نبی نال پیار ہو گیا قسم خدا دی بیڑا پار ہو گیا جنوں سون ایک باری تو آجے کو پڑھانا ہے تے ہتھاں نو لہراؤ ذرا سینے دلاؤ زور اچھی آواز ہتھاں نو لہراؤ ذرا سینے دلا کے زور سارے پڑھے ذرا جنوں سون نبی نال پیار ہو گیا جنوں سون نبی نال پیار ہو گیا قسم خدا دی بیڑا پار علامہ صاحب کے خطاب کے دوران صاحبزادہ پیر سید صبغت اللہ شاہ صاحب بخاری ان کے صاحبزادگان محفل میں تشریف لائے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں تو بات کر رہے تھے نسبت کی تو یہ حقیقت ہے کہ خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں غوث الورا کا ہاتھ ہے مشکل کشا کے ہاتھ میں مشکل کشا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں اور مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں حضرات گرامی خطیب ذیشان علامہ مولانا غلام نبی قاسمی صاحب آپ تشریف لائے علامہ مولانا حافظ محمد عدیل صاحب اور خطیب ذیشان علامہ مولانا محمد اعظم رضا چشتی صاحب تشریف لائے دیگر علماء کرام تشریف لائے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں لیکن صاحبزادہ صاحب نے کہا ہے کہ علامہ چشتی صاحب کا اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنا دیں اس کے بعد دعا کا وقت ہوا ہے علامہ مولانا محمد اعظم رضا چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان اولیاء جو آستان سے تیرے جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے یہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں
جو آستان سے تیرے لو لگا لو تو انشاءاللہ کم بن جائے گا ہندو کہندہ ہے خدا سامنے ہوئے تے تاں عبادت دا مزہ ہے تے سکھاں نے انسان نو خدا بنا لیا اسی کون ہاں جس سچے خدا نے آکھیا یحببکم اللہ میں تو اڑنا محبت کرانگا کدوں جدوں تصور مصطفیٰ ہوئے تے ہاتھ ہوئے تے جلوہ بہت سونا ماشاءاللہ علی سون گجرہ والا دی ایک معروف جو آواز ہے اس آواز نو اللہ تعالیٰ کرے کہ حضور تک ساڑی آواز پہنچ جائے اور ہادی بھی ہوئے تے احمد یار بھی ہوئے ہادی بھی ہوئے تے احمد یار بھی ہوئے تے پھر پریشانی ہوئے اے ہو نہیں سکتا پیر نصیر جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے یہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے یہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں اور پیر نصیر الدین کی فرمانا شاہ جی چمک رہی ہیں جبینے چمک رہی ہیں جبینے تیرے غلاموں کی آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے چمک رہی ہے جبینے تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کتھوں آئے ہو لیکن ایک حد کر چڑی کہ میرے مصطفیٰ دی رحمت دا دروازہ کھلا تے حضور دا دروازہ جڑا ہے او خیر یہ ایک ہم ہیں یہ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں وہ دشمنوں کو بھی سینے لگائے بیٹھے ہیں اور شاہ جی نصیر ہم میں نصیر ہم میں نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں ہن دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آکھنا ہے کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں ایتھے لے کے زہرا دے بابے تک جڑا من دا ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے رات ابھی اذانیں ہونے والی ہیں یہاں جماعت کا اہتمام بھی ہوگا اور جو دوست ان تبرک تقسیم کرتے ہیں نا وہ دیوار کے اوپر چڑھ کے تبرک تقسیم نہیں کریں گے اور خواتین کی طرف جا کے نہیں صرف یہاں مردوں میں تقسیم ہوگا تبرک تو تبرک کا وافر انتظام ہے بہت زیادہ تبرک ہے اس لیے افراتفری نہ پھیلائیں نہایت سکون اطمینان سے تبرک حاصل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك مع أصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات ایک دفعہ علم شریف 3 دفعہ کلشی پڑھو اور دعا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حضرات اکرامی حدیث پاک چاہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے نیک بندے اللہ تعالیٰ دے ولی دی قبر جو ہے اللہ پاک اپنے کرم نال 70 گز فراخ کر دیندے ہیں. علماء کرام محدثین کرام نے اس حدیث تے
بیان کردے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 70 گز کس واسطے فراخ کر دیتی جاندی ہے اللہ دے ولی اللہ دے نیکاں بندیاں دی قبراں نوں؟ فرماندے نے اس واسطے کہ سارے اللہ دے بندے اللہ دے ولی اکٹھے ہو جاندے نے کہ بہ کے اللہ دا ذکر کرتے رہندے نے۔ تو اللہ تعالیٰ دے ولی دی بارگاہ دے اندر ذکر کرن دی اور زیادہ فضیلت کئی گنا زیادہ فضیلت بڑھ جاندی ہے۔ اس واسطے مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ، مل کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مل کے پڑھئے الا اللہ الا اللہ، مل کے الا اللہ 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 الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذان ہو رہی قریبی مسجد سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك صلى الله عليه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اس دعا کو قبول فرما لے اے اللہ، اور دعا کے اوپر ہمیں آمین کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اے اللہ پاک اس سورت مقدس دی محفل نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے وسیلہ پاک نال جمیع انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، بزرگان دین، اولیاء کاملین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حضرت قطب ربانی شہباز اللہ مکانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین دیگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت دے تمام اولیاء کرام، علماء کرام، شہداء اعظام دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ جمیع سلاسل دے بزرگان دین اولیاء کرام دی بارگاہ پیش قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین بالخصوص صاحب عرس حضرت پیر روشن ضمیر حضرت ہادی احمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین آپ نے درجات عالیہ نے بلند فرما۔ حضرت قبلہ عالم پیر صوفی جناب صوفی قبلہ معراج دین صاحب مرحوم و مغفور رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی روح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین آپ نے درجات عالیہ دے اندر اور مزید زیادہ بلندیاں عطا فرما۔ حضرت قبلہ حافظ صاحب محترم دی والدہ محترمہ انہاں دی روح پر فتون پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین سارے سارے مسلمانہ دے جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا تو جا چکے ہیں، الہ العالمین سب دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ الہی تمام فوت شدگان دی ارواح پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب فوت شدگان دی بخشش فرما، جنت الفردوس اللہ تو اللہ مقام عطا فرما، کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہ العالمین صاحب عرس دی عظمتان دا صدقہ سڑے آل تیرے مکرم فرما۔ جو نیک حاجات نیک تمنا ماسی لے کے آئے ہیں الہ العالمین صاحب عرس دیاں عظمتان اور رفعتان دا صدقہ اے اللہ پوریاں فرما دے۔ الہ العالمین صاحب عرس دیس مقدس بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اسی عہد کرنے ہیں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی
غلامی عطا فرما، شریعت مطہرہ دی پابندی نصیب فرما، نماز پنجگانہ دی توفیق نصیب فرما، ذکر و فکر دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت عالم اسلام نو جو مسائل درپیش نے صاحب عرش دی عظمتاں دا صدقہ اے اللہ پاک رحم فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، عالم اسلام دا بول بالا فرما، دشمنان دین نو ہمیشہ واسطے نیست و نابود فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام دا بول بالا فرما اور دشمنان دین نو ہمیشہ واسطے نیست و نابود فرما دے۔ الہ العالمین جتھے جتھے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں اور اے اللہ پیارے نبی کریم علیہ السلام دی شان و عظمت دا صدقہ انہاں مسلماناں نو خوشحالی عطا فرما اور آزادی و حریت دی زندگی نصیب فرما۔ فلسطین کشمیر ہندوستان برما جتھے جتھے مسلمان پریشان ہو رہے ہیں الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ انہاں دی حالت رحم و کرم فرما، عالم اسلام نو متحد و مجتمع فرما۔ الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے۔ الہی سب اٹھا لے درد و غم اندوہ کے بوجھ غوث اعظم پیر مرشد رہنما کے واسطے۔ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر خاتمہ بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔